السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بھکاری کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، بیچارہ ایک ٹانگ سے معذور ہو گیا۔ گھوم پھر کر مانگنے میں تکلیف ہونے لگی، سوچا کہ کچھ پیسے بچا کر ٹانگ کا آپریشن کروا لوں گا۔ ایک سینئر بھکاری سے مشورہ کیا، اس نے کہا تیرا دماغ خراب ہو گیا، تو خوش قسمت ہے کہ لنگڑا ہو گیا، کل سے لنگڑی ٹانگ لے کر سگنل پر بیٹھا رہے اور کمال دیکھ۔ لنگڑے بھکاری نے ایسا ہی کیا تو صحت مند ٹانگ والے دونوں سے کئی گنا کما لیتا تھا۔ بھکاری سمجھ گیا کہ لنگڑا رہنا ہی اس کے مستقبل کے لیے بہترین ہے۔ اب پاکستان کا حشر ملاحظہ فرمائیں۔ اس بربادی اور معاشی تباہی میں پاکستان کے لیے معاشی طور پر جو خبر آئی ہے وہ امداد کانفرنس سے آئی ہے۔ اس امداد کانفرنس سے اچھی خبر صرف اس لیے آئی ہے کہ کچھ ماہ پہلے ایک سیلاب میں پاکستان نے تباہی پھیری تھی۔ اس امدادی کانفرنس کی کامیابی پاکستان کا وہی حال کرے گی جو لنگڑے کا کیا۔ جیسے وہ لنگڑا بھکاری اپنی مزدوری کو ہی اپنی کامیابی سمجھ بیٹھا ہے، ویسے ہی پاکستان کے لیے معاشی کامیابی تباہیوں جیسے کہ سیلاب، زلزلے، جنگوں اور دہشت گردی میں ہی ہے، کیونکہ اب یہ وہ سمجھتے ہیں جنہیں بجا کر امداد سمیٹی جا سکتی ہے۔ ایکسپورٹس، مینوفیکچرنگ، آئی ٹی، ٹورازم وغیرہ کو اب کنارے رکھ دیجئے، ریاست کو اب ان فضولیات میں کوئی دلچسپی نہیں۔ میری اندرون سندھ سیلاب کا شکار ہوئے باقی لوگوں سے گفتگو ہوئی ہے جو کراچی آبا سے ہیں۔ سب کا شکوہ تھا کہ مہینوں ہو گئے پانی آج بھی کھڑا ہے، حکومت کو نکاسی میں دلچسپی نہیں۔ اب سمجھ آیا حکومت کو نکاسی آب میں کیوں دلچسپی نہیں تھی، کیونکہ لنگڑے کی ٹانگ ٹھیک ہو جائے تو بھیک کم ملتی ہے۔ ریاست نے اپنی ترجیحات واضح کر دی ہیں۔ امدادی کانفرنس کی کامیابی نے ہماری ریاست کی سوچ پر وہی اثر ڈالا ہے جو لنگڑی ٹانگ نے بھکاری کی اپروچ پر ڈالا تھا۔ یہاں مختلف شکلوں میں تباہی اور بربادی کو پروموٹ کیا جائے گا اور امدادی وصول کی جائیں گی۔ ریاست کو لنگڑی ٹانگ کا چسکا لگ گیا ہے۔ بہرحال اس ساری صورتحال میں بہت سے لوگ خوش بھی ہیں اور اسے سیاست اور حکومت کی کامیابی سمجھتے ہیں۔ وہ خوش ہیں کہ چوتھی پانچویں بار حکومت بنانے والوں نے اتنی امداد اور قرض اکٹھا کر لیا ہے۔ اپنی اپنی فطرت ہے، ہمیں کمانا اچھا لگتا ہے، انہیں مانگ کر کھانا۔ سدا خوش رہیں، سلامت رہیں، والسلام۔